بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب بنفس، چہل سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر نہ پائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ عزیز طلباء، آج ہم کریمہ سعدی کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ کریمہ سعدی کا تیسرا سبق جو ہے خطاب بنفس، خطاب شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو خطاب کر رہے ہیں، اور ہر پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خطاب بنفس، خطاب جو ہے یہ خا کی کسرہ کے ساتھ عربی کا لفظ ہے، عربی کا بمعنی ہے بیان، بمعنی بیان، با معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی معنوں میں با استعمال ہوتی ہے، اور با اسم پر داخل ہو تو اسے مفتوح پڑھا جاتا ہے، مفتوح، کیونکہ نفس جو ہے یہ اسم ہے، اس کے اوپر با داخل ہو رہی ہے، اس لیے با کے اوپر ہم نے کیا پڑھی؟ زبر پڑھی۔ خطاب بنفس، خطاب، اس کو خطاب بے نفس نہیں ہم نے پڑھا، خطاب با نفس ہم نے پڑھا۔ نفس جو ہے نون کی فتح کے ساتھ اور فا کے سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہے بمعنی دل، بمعنی دل، دل سے خطاب، دل سے، اچھا خطاب بمعنی گفتگو بھی ہوتا ہے، دل سے گفتگو کرنا، اپنے آپ سے گفتگو کرنا، اپنے آپ سے گفتگو کرنا۔ چہل سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ چہل جو ہے، چہل چے کی فتح کے ساتھ ہے، چے کی فتح کے ساتھ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا یہ اسم عدد ہے، فارسی کا کیا ہے؟ اسم عدد ہے۔ سال جو ہے، سال برس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ برس کو کہتے ہیں۔ عمر، عمر زندگی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ زندگی۔ اور عمر جو ہے عین کے ضمہ کے ساتھ اور میم کے سکون کے ساتھ، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، بمعنی زندگی۔ عزیز یہ بھی عربی کا لفظ ہے، بمعنی پیارا، پیاری۔ تا معنی تیری، گذشت معنی، گذشت جو ہے یہ کون سا مصدر سے لیا گیا ہے؟ گذشتن مصدر سے لیا گیا، کون سے مصدر سے؟ اور گذشتن مصدر سے یہ ماضی مطلق معروف ہے، ماضی مطلق، اور واحد غائب کا صیغہ ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے، گذشتن مصدر سے ماضی مطلق معروف ہے، ٹھیک ہے، بمعنی گزر گئی، بمعنی گزر گئی۔ مزاج یہ میم کے کسرہ کے ساتھ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، بمعنی طبیعت، کیا ہے؟ طبیعت۔ تو معنی تیری، از معنی حال، معنی حال جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے، کہتے ہیں نا کیف حالک، طلباء بولتے ہیں نا یہ کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، تو حال جو ہے یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور عربی کا لفظ ہے، اور فارسی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے بمعنی حالت۔ طفلی، طفلی بچپن کو بھی کہتے ہیں، اور بچے کو بھی، کیونکہ طفل کہا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ طفلی کہتے ہیں بچپن کو، کسے کہتے ہیں؟ بچپن کو۔ نگشت، نا بدلی، یہ گشتن مصدر سے لیا گیا ہے، کون سے مصدر سے؟ گشتن مصدر سے، کون سا صیغہ بیٹے؟ گشتن مصدر سے واحد غائب کا صیغہ ہے، اور ماضی منفی، ماضی منفی معروف ہے، ماضی منفی معروف ہے۔ تو اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ چہل سال عمر عزیزت گذشت،
تیری 40 سال پیاری زندگی جو ہے وہ گزر گئی، تیری 40 سال پیاری زندگی گزر گئی، مزاج تو از حال طفلی نگش، تیری طبیعت بچپن کی حالت سے نہ بدلی، بچپن کی حالت سے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال تک آپ نے قرآن اور حدیث کا علم نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، ایسے ہی اپنی زندگی گزار دی۔ ایک دن آپ کہیں صحرا میں کسی جگہ پہ آ رہے تھے تو بارش ہونے لگی، شدت کے ساتھ بارش ہونے لگی، تو آپ ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ جب درخت کے سائے میں کھڑے ہوئے تو بارش کے قطرات پتوں پر گرے، اور پھر پتوں سے وہ پانی اکٹھا ہو کر بارش کا زمین پر گرنے لگا، تو آپ درخت کے نیچے کھڑے رہے اور آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک قطرہ گرا، پھر دوسرا، ایسے ہی قطرات گرتے رہے تو ایک گڑھا بن گیا۔ کیا بنا؟ ایک، اور وہ گڑھا پانی سے بھر گیا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھو بارش کی وجہ سے ایک ایک قطرہ گرنے کی وجہ سے یہ گڑھا بھر گیا۔ اگر میں اپنی زندگی کے جس طرح 40 سال گزار چکا ہوں، ہر دن میں نے رسول اللہ کا دین سیکھا ہوتا تو آج میں بھی بھرا ہوا ہوتا۔ تو اس وقت پھر آپ کے دل میں ذوق، شوق پیدا ہوا دین سیکھنے کا، تو آپ نے پھر دین کی تعلیمات حاصل کی، اور پھر الحمدللہ آپ بہت بڑے پائے کے عالم دین بنے، اور اتنی بڑی کتاب ہمارے سمجھانے کے لیے آپ نے لکھ دی۔ تو پھر اپنا ذکر کیا اور اپنے نفس سے خطاب کیا اور فرمایا کہ 40 سال عمر عزیزت گزاشت، کہ تیری پیاری زندگی جو ہے وہ 40 سال کی گزر گئی، اور تیری طبیعت جو ہے وہ بچپن کی حالت سے۔ معلوم ہوا کہ انسان بچپن سے تبھی نکلتا ہے جب علم والا ہو جاتا ہے۔ علم جو ہے انسان کو بچپنے سے باہر نکال دیتا ہے اور سنجیدہ لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں علم جو ہے سیکھنا چاہیے۔ یہاں اپنے علم کی افادیت، علم کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور اپنے آپ سے خطاب کیا، کسی سے نہیں کیا، اپنے آپ سے کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے اپنے آپ کو کہا، اور ہمیں بھی کہا کہ جب تم کتاب پڑھنے لگو تو اپنے نفس سے بات کرو، اپنے آپ سے بات کرو کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مصالح نہ پرداختی۔ ہما بمانا تمام، با کا مانا ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہوا کہتے ہیں خواہش نفسانی کو۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوس کہتے ہیں لالچ کو۔ ہوس کسے کہتے ہیں؟ ہوس کہتے ہیں لالچ کو۔ ساختی، یہ ساختن مصدر سے لیا گیا ہے۔ کون سے مصدر سے؟ ساختن مصدر سے۔ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اور ماضی مطلق معروف ہے، ماضی مطلق معروف ہے، ٹھیک ہے۔ بمانا موافقت کی، بمانا کیا ہے؟ موافقت کی۔ دمے، دمے منا ایک لمحہ، ایک لمحہ۔ با منا سات مصالح، یہ عربی کا لفظ ہے، میم کی فتح کے ساتھ اور لام کے کسرہ کے ساتھ۔ بمانا نیکیاں، بمانا کیا ہے؟ نہ پرداختی کون سا صیغہ بیٹے آپ بتائیں ذرا؟ نہ پرداختی کون سا صیغہ ہے؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے، گردان آپ نے نہیں بتائی۔ ماضی منفی ہے، یہ کون سی ماضی ہے؟ ہاں نون آ رہا ہے، ماضی دمے با مسالے نہ پرداختی، ٹھیک ہے۔ پرداختن کا معنی کیا ہے؟ نہ پرداختی کا معنی کیا ہے؟ مشغول نہ ہوا، مشغول۔ ہما با ہواؤ ہوس ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی۔ اب ترجمہ کر لیں کہ تمام خواہشات اور لالچ کے ساتھ تو نے موافقت کی، تو نے موافقت کی۔ ایک لمحہ بھی نیکیوں کے ساتھ تو نے، ایک لمحہ بھی نیکیوں کے ساتھ تو مشغول نہ ہوا، ایک لمحہ بھی تو نیکیوں کے ساتھ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تو نیکیوں میں مستغرق نہیں ہوا، بلکہ تو اپنی خواہشات، اپنی لالچ کے پیچھے دوڑتا رہا۔
مکن تکیہ بر عمر نپائیدار مباش ایمن ایمن از بازی روزگار. مکن جو ہے یہ نہیں حاضر کا صیغہ ہے. مکن کردن مصدر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کردن مصدر سے یہ کن ہے اور میم اس کے ساتھ لگا تو یہ نہیں حاضر کا صیغہ بن گیا. مکن میں نا کر، مکن میں نا تکیہ بمانا بھروسہ، تکیہ بمانا بھروسہ. بر عمر نہ پائیدار، بر میں نا پر، عمر میں نا زندگی، نہ پائیدار میں نا ہمیشہ نہ رہنے والی. ذرا غور کریں، پائیدار جو ہے یہ کیا ہے؟ پائیدار جو ہے یہ اسم سمائی ہے، یہ اسم فاعل سمائی ہے. پائے کا معنی پائے اسم ہے، پائے کیا ہے؟ اسم ہے. اور دار جو ہے یہ داشتن مصدر سے لیا گیا. غور کرے ذرا، دار جو ہے یہ داشتن مصدر سے امر حاضر کا صیغہ ہے. دونوں ملے تو کیا بن گیا؟ اسم فاعل سمائی. بمانا کیا ہے؟ باقی نہ رہنے والی، ہمیشہ نہ رہنے والی. مباش، مباش یہ بھی نہیں حاضر کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ ہے؟ میم شروع میں آ گیا نا، یہ نہیں حاضر کا صیغہ ہے. ایمن، ایمن کسے کہتے ہیں؟ بے خوف ہونا، نڈر بے باک ہونا، ٹھیک ہے، مطمئن ہونا. عزم سے بازی، بازی کھیل کو کہتے ہیں. یہ کون سے مصدر سے لیا گیا ہے؟ بازی جو ہے یہ باختن بازیدن مصدر سے لیا گیا اور یہ حاصل مصدر ہے. کیا ہے؟ بمانا کھیل، بمانا کھیل. روزگار زمانے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو. چلیں اب ترجمہ کر لیں. مکن تکیہ بر عمر نپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار. ایمن جو ہے ایمن، ایمن حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے اور میم کے بھی یہ کسرہ کے ساتھ. ایمن مباش ایمن از بازی روزگار. مکن تکیہ بر عمر نپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار. نہ کر بھروسہ، ٹھیک ہے، نہ پائیدار زندگی پر، فنا ہونے والی زندگی پر بھروسہ نہ کر، بھروسہ نہ کر. مباش ایمن از بازی روزگار زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ ہو. زمانے کے کھیل سے بے خوف. زمانہ جو ہے انسان کے ساتھ کئی کھیل کھیلتا ہے. اچھا بھلا بندہ تھا، اچھا کاروبار کر رہا تھا، اچھی روزی روٹی کما رہا تھا، ایک دم لاس ہوا، زمانے نے کھیل کھیلا، امیر سے غریب بن گیا. بھیک مانگا کرتا تھا گلیوں میں لوگوں سے، تو ایک وقت آیا کہ زمانے نے گدھا سے شہنشاہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے عطا فرما دے. تو زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. زمانہ جو ہے یہ نشیب و فراز کا نام ہے. انسان کے ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن صبر کا دامن جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کے اندر ایک طالب علم کو، ہر انسان کو آگاہ کیا کہ عمر نہ پائیدار، جو فنا ہونے والی زندگی ہے اس پر بھروسہ نہ کر، اور زمانے کے جو کھیل کود ہیں اس سے بھی تو بے خوف نہ ہو. یہ کریمہ سعدی کا تیسرا سبق ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے. آپ نے ایک ایک لفظ کا معنی، ترجمہ، مفاہیم مکمل طور پر اس کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے.